بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پر سر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ باپ ہیں تو وہ بسم اللہ کی با ہیں، اور بیٹا ہے کہ وہ ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہیں، اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ذبح عظیم کی تفسیر ہیں، اور فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو آپ کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہر قدم اٹھاؤ، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں اگر تمہیں اپنی جان تک قربان کرنا پڑ جائے تو اس کو بھی دے دو۔ فرماتے ہیں امام حسین واللہ انی لارجو ان یکون خیرم ما اراد اللہ بنا قتلنا ام ظفرنا، خدا کی قسم مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر ہی کی امید ہے، خواہ ہم قتل کر دیے جائیں یا پھر غالب آ جائیں۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ہمیں سبق دیتی ہے، اور انسان کی اعلیٰ ترین صفت اور کمال اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ وہ ہر حال میں شکر الہی کرتا ہے۔ امام حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر فرمایا صبرن علی قضائک یا رب، پروردگار میں تیری قضا پر راضی ہوں، میں صابر ہوں، میں شاکر ہوں۔ یہی حسین ہیں جو دعائے عرفہ میں حج کے موقع پر فرماتے ہیں ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے پروردگار کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس کو تو نہ ملا اس کو کائنات کی ہر چیز مل جائے لیکن اس نے کچھ نہیں پایا۔ تو اے اللہ، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اور اسی امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب کبریٰ ہیں، ان کو بھی ایسی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے کہ وہ بیوی کہ جو ام المصائب ہے، کہ جب گورنر کوفہ نے کہا کہ تو نے دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جناب زینب کبریٰ السلام اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیتو انہ الا جمیلا، ہم نے تو جو کچھ اللہ سے دیکھا جمیل ہی جمیل تھا، حسن ہی حسن تھا، خوبی ہی خوبی تھی۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب گودال قتل گاہ میں تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، تو اس وقت فرمایا ترکت الخلق ترا فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اے پروردگار میں نے مخلوق کو چھوڑ دیا تیری خاطر، پھر تیری ہوا میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، تجھ سے ہی لو لگا لی۔ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ، اور میں نے اپنے اہل و عیال کو یتیم کر دیا، لَكَيْ أَرَاكَ، تاکہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے، تیری ملاقات کر لوں۔ وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، اور اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، تو میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ میں کے عشق میں اس حد تک گئی ہے کہ کائنات میں کوئی اور عشق خدا میں اس حد تک نہیں جا سکا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمیں سبق دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کس طرح عشق کیا جاتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ سید الشہداء کی ریش مبارک جہاں اپنے خون سے رنگین ہے، وہاں عشق الہی میں اشکوں سے بھی تر ہے۔ خون اور اشکوں سے بننے والے اس بحر بے کراں سے دنیا قیامت تک
सैराब होती रहेगी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो और मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में करबला में हर चीज़ तब के इखलास में रख कर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी और ऐसा ज़िक्र किया अल्लाह का कि रहती दुनिया तक ये नाम ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तो इमाम हुसैन ने तो अल्लाह का ज़िक्र कर दिया। अब अल्लाह पर फ़र्ज़ हो गया कि वो हुसैन के ज़िक्र को बुलंद रखे, लिहाजा 1382 साल हो चुके हैं। वाक़या करबला को आप देखते हैं, हर घर में, हर नगर में, हर गली में, हर जगह पर जहाँ जहाँ मुहिब्बान अहले बैत रहते हैं वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है और उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और उनकी गुर्बत पर आंसू बहाए जा रहे हैं और उनकी शहादत पर आंसुओं का नजराना पेश किया जा रहा है। तो ये उसी आयत की तफसीर हो रही है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि बढ़ता ही चला जा रहा है।